بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز، میں ہوں معین الدین الوی۔ میں ہوں کنزا اسلم۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پڑوسی ملک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان کیوں افغانستان کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تنقید کر رہا ہے۔ ہندوستان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کو ایک سرحد بھی افغانستان سے نہیں ملتی۔ لیکن بھارتی میڈیا کو مانیٹر کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے افغانستان ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی 4 ستمبر سے 12 ستمبر تک بند رہے گی، نوٹیفکیشن جاری۔ سب کیمپس لیا، بہاڑی، لودھرا بند نہیں ہوں گے۔ ہونے والے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ تمام سٹاف کو 25 ستمبر سے پہلے کرونا ویکسینیشن کروانے کی ہدایت۔ کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کی ستمبر کی تنخواہ روک دی جائے گی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مغربی ممالک کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلے کبھی ایران پر دباؤ ڈالنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا ملک اپنے قومی مفاد سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابراہیم رئیسانی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی نے افغان عوام کے حقوق کو سلب کیا۔ ساری دنیا امریکی اقدامات کا تجزیہ کر سکتی ہے۔ کراچی گلشن حدید فیز 2 کے قریب گھر میں فائرنگ، ایک خاتون ہلاک ہونے والی خاتون کو ایمبولینس کے ذریعے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والی خاتون کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ امریکی افواج کے سربراہ مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جرمنی میں امریکی فوجی بیس پر بات کرتے ہوئے امریکی افواج کے سربراہ مارک ملی نے کہا کہ عسکری تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان افغانستان کے مقتدر حلقوں کو یکجا کرنے اور حکومت مستحکم کرنے میں ناکام رہے تو خانہ جنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی جنرل مارک ملی نے مزید کہا کہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد ایک نئے روپ میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ کراچی لائنز ایریا ہفتہ بازار کے قریب گھر سے ایک شخص کی گلا کٹی لاش برآمد۔ لاش کو ایمبولینس کے ذریعے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاش کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ افغانستان میں نئی حکومت کے اعلان کا انتظار تاحال جاری۔ کابل میں سینئر طالبان قیادت کی نئے سیٹ اپ پر طویل مشاورت۔ سینئر طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ نئی افغان حکومت سینئر طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ نئی افغان حکومت وسیع البنیاد ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی کی فراہمی اور ہر شہری کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملا یعقوب شیر محمد عباس کو اہم عہدے ملنے کا امکان ہے۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ مملکت کے سربراہ ہوں گے۔ پاکستان کے محسن معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی طبیعت میں بہتری نہ آ سکی، ہسپتال میں زیر علاج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔